مانچسٹر سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون میں چیف کوارڈینیٹر اور سابقہ صدر زبیر گل کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ مسلم لیگ کے کارکنان و عہدیداران نے شرکت کی، جن میں ملک خالد، خواجہ نوید اشرف، عدنان رضوی، پا آصف، راجہ فیصل، راجہ شاہد، حاجی منان، مرزا رضوان، راجہ فروخ، افضال انصاری، منور بسرا، قمر بھرشی، راجہ عدنان، آفتاب گوندل، رفیق خان، طارق بٹ، مظہر بٹ، شبیر سلہری، سینئر صحافی علامہ عظیم جی، چوہدری اظہر اوری، عامر خان۔ اوورسیز مسلم لیگ نون برطانیہ کے چیف کوارڈینیٹر زبیر گل کی مانچسٹر سیکریٹریٹ آفس نارتھ ویسٹ، راجہ سجاد حسین صدر مسلم لیگ نون نارتھ ویسٹ، سینئر صدر گریٹر مانچسٹر خواجہ نوید نے میڈیا سے گفتگو کی۔ میڈیا کی ذمہ داری محمود اصغر چوہدری نے ادا کی۔ میرے ساتھ موجود ہے زبیر گل صاحب جی، کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون کے۔ بہت زیادہ توقعات تھی اوورسیز کی اس حکومت کے آنے کے بعد، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بطور ایز اے اوورسیز اور ایک کوارڈینیٹر اس جماعت کو متحرک کر رہے ہیں پوری دنیا بھر میں اور خاص طور پر برطانیہ میں، کیا کہیں گے آپ؟ مطمئن ہے حکومت کی جو فی الحال کارکردگی ہے؟ کیا فیڈ بیک آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کی کارکردگی پر بات کروں گا کہ اللہ کی مہربانی سے دیکھیں جو پاکستان ہے آج ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے۔ دنیا کے سفارتی محاذ کے اوپر آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ تو جس طرح سے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے چلی تھی لاسٹ حکومت، وہ ایک پرچار کر رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو آج اللہ کی مہربانی سے پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کے سفارتی محاذ پہ دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا، اور پاکستان نے جیسے انڈیا کے حملے کے بعد ان کو جواب دیا، ان کو شکست فاش کھانی پڑی، تو اس پہ بھی جیسے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور امریکہ کے کہنے پہ اس جنگ کو بند کیا، پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، وہ بھی اسی حکومت کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ جو زبیر گل صاحب ہیں، ہمارے مسلم لیگ نون کے تقریباً 20-25 سال جو ہیں وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور میں جو یہ آفس ہے یہ نارتھ ویسٹ میں آفس ہے سندھ سے 1931 ایئر، یعنی کہ 31 سال ہو گئے اس آفس کو بنے ہوئے، اور نارتھ ویسٹ جو ہے یہاں پہ تقریباً جو پاکستان کی کمیونٹی ہے وہ 1.7 ملین لوگ جو ہیں وہ اس طرف بس رہے ہیں نارتھ ویسٹ میں، جیسے کہ ہمارا پنجاب ہے، اور نارتھ ویسٹ ہمارے پنجاب سے بھی بڑا صوبہ ہے۔ اور مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے کہ جو پورے ورلڈ، پوری دنیا میں ان کی ایک شناخت ہے، ان کا ایک نام ہے، اور واحد مسلم لیگ نون ہے کہ جب بھی ان کا اقتدار ہے پاکستان کو یہ ترقی کی طرف لے کے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے زبیر گل صاحب نے پہلے کہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے کام جو ہیں وہ پاکستان سے نکال لیے جائیں، جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے کیے، شہباز شریف صاحب نے کیے، مریم صاحبہ نے کیا، اگر وہ کام نکال لیے جائیں تو وہ 1947 والی ایک گڈ اور اس کے نیچے ایک کتا رہ جائے گا۔ جو کہ پچھلی جماعتیں گزری ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ملک کو یعنی کہ ڈبو کے رکھ دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، واحد ہماری جماعت ہے مسلم لیگ نون، ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی، اور پاکستان دوبارہ جو بلندیوں کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اور آج الحمدللہ ہمارے فیلڈ ماسٹر ہیں، جو فیلڈ یعنی کہ آرمی چیف ہیں، جو ان کی وجہ سے اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے پوری دنیا کے ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کی جائے، پاکستان کو اپنے ساتھ لگایا جائے، اور الحمدللہ واحد ہمارے قائد ہیں جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارے پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے مریم صاحبہ ہماری کام کر رہی ہیں، کسی سے لکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہاں پہ جو چند لوگ جو پیچھے گزرے ہیں انہوں نے جو طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں وہ خام خواہ یعنی کہ ایسے فسادات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے فنڈنگ لے کے ان لوگوں نے ملک میں کیسے یعنی کہ فسادات بنانے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا اوورسیز کے کوئی بھی کام اوور نائٹ ہو جائے گا، وہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ جتنے حالات پچھلی گورنمنٹ نے خراب کر کے گئی ہیں، ایک ایک بیان سے پی آئی اے ہماری بند ہوگی۔ ایک بیان دیا اور آج 7 سال سے پی آئی اے بند ہے۔ ہم لوگوں کی کتنی تکلیف اٹھائی، سب نے، انہوں نے بھی اٹھائی جنہوں نے یہ کام کیا، ان کے لوگ بھی، ہمارے لوگ بھی۔ اب ماشاءاللہ بڑی کوشش کے بعد یہ 25 کو شروع ہو رہی ہے، شکر اللہ کا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسلام آباد جائیں گے، اس کے بعد لاہور، کراچی وغیرہ فلائٹیں شروع ہوں گی۔ تو کام تو ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے
کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کام تو کر رہی ہے. اگر کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ حکومت پاکستان جہاں پاکستان کے اندر صحافیوں کے لیے بہت کام کرتی ہے، اوورسیز پاکستانی صحافیوں کو بھی اپنی نظر میں لائے اور انہیں بھی اپنے وطن میں عزت دے. خاص طور پر ان کے کئی لوگ جو ہیں ان کے پلاٹ اگر وہاں ملتے ہیں تو یہاں والوں کو بھی ملنا چاہیے اور ان کو وہ جو مقام ہے وہ دینا چاہیے. اب حال ہی میں جو ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا یا BLA والوں کی کارروائی ہے، افغانستان کی جو بزدلی انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس میں اوورسیز پاکستانی صحافیوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.